بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ عزیزان محترم، آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میرے نبی کے روزہ انور پر حاضر ہوتی ہے اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لوگ التجائیں بھی کرتے ہیں۔ تو اسکندریہ کی ایک عورت کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوں گے، کچھ تاریخ کی کتابوں میں آ گئے، کچھ نہ آ سکے۔ بہرحال اپنا اپنا مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو اسکندریہ کی ایک عورت جس کا نام تھا فاطمہ، یہ مدینہ منورہ میں حاضر ہوں، اور ہوا یہ کہ ان کا ایک پیر جو تھا نا وہ زخمی ہو گیا، اور زخمی ہونے کے بعد متورم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کی یہ حالت ہو گئی کہ چلنے پھرنے سے محروم ہو گئی۔ تو لوگ جو تھے، جو مکہ معظمہ جانے والے تھے، تو وہ ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور یہ مدینہ میں اکیلے رہ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزہ انور پر یہ فاطمہ نامی خاتون حاضر ہوئیں اور حضور کے روزہ انور کا طواف کرنے لگی، یعنی پریشانی کے عالم میں چاروں طرف قبر مبارک کے گھومنے لگی، اور یہ کہتی جاتی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ چلے گئے، میں رہ گئی، یا رسول اللہ، حضور یا تو مجھے وہاں پر واپس بھیج دیجئے یا پھر اپنے پاس بلا لیجئے، یا رسول اللہ یا تو مجھے اپنے پاس بلا لیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، یا پھر مجھے مکہ معظمہ بھیج دیجئے۔ اب یہ عورت یہ کہہ کر جب کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹی، تو اس کے بعد 3 اعرابی اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ کون ہے جو مکہ جانا چاہتا ہے؟ تو ان فاطمہ نامی خاتون نے کہا کہ میں مکہ جانا چاہتی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی جگہ سے اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ میں چل نہیں سکتی۔ تو ان اعرابی نے کہا کہ ہاں، یہی وہ عورت ہے جس کی خواب میں نبی پاک نے نشاندہی کی ہے، ہمیں اس کو مکہ معظمہ پہنچانا ہے۔ تو ان تینوں اعرابی نے بڑے عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس عورت کو کسی طریقے سے اٹھایا اور خیریت اور سلامتی کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ میں بہت سہولت کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچ گئی۔ تو یہ پورا واقعہ شواہد الحق میں امام نبھانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا۔ اب اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی مجبور، کوئی مظلوم فریاد رکھتا ہے تو حضور مدد فرماتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار کی، فریاد امتی جو کرے حال زار کی، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔